بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور تمام اصحاب اکرام پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا میں حال آج پہلے ہے آپ بسم اللہ پڑھ لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جی، حال ٹھیک ہے جناب؟ الحمدللہ، اللہ حال کا بھی شکر۔ ٹھیک ہے، چال بھی چال ٹھیک بھی ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے۔ آپ کو پتہ حال تو اچھا ہونا ضروری ہے، چال بھی اچھی ہونی بہت ہاں جی ضروری ہے۔ بالکل، اس کے ساتھ پھر چلن بھی اچھا ہونا جی چاہیے۔ جی، حال چال تو ہو گیا، حال کو تو چھوڑے، اب بتائیں چال چلن کیسا ہے؟ چال چلن بھی اچھا ہے، اللہ کا شکر۔ ہاں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ، بچا کے رکھا ہوا اللہ اپنا کرم و فضل ہی رکھے۔ ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ بالکل بالکل، الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کے پاس آج ہیں کوئی سوالات؟ جی ہے۔ اچھا جی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میرے پاس کافی کیو میں پڑے ہوئے ہیں، جی جی تو بس وہ مجھے یہ خیر اب عجیب ہی لگنے لگ پڑا کہ ہر ولاگ میں کو طبیعت جون سی ہے ٹھیک نہیں۔ اب میں نے یہ نہیں کہنا، کیونکہ جو آواز ہے سو ہے جو ہے، بڑا عجیب لگتا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا میں بھی اسی کیٹیگری میں ہی کھڑی ہو گئی ہوں جو ہر وقت لوگ کہتے ہیں طبیعت خراب طبیعت خراب۔ میرا تو یہ مزاج ہی نہیں لیکن ہے۔ یہ اب ہر بندے کے ساتھ ہر موسم میں مسئلہ رہتا ہے کچھ نہ ہاں، کچھ، سب اس ایک لیے نا، یہ ایسا ہاں ہی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ میرا مزاج نہیں ہے ایسا کہ ہر وقت کہنا طبیعت خراب۔ جی تو یہ کچھ ولاگس میں ایسا ہوا ہے، میں نے فیل کیا کہ سٹارٹ کے مستقل ساتھ ہی ہی ہو گیا۔ میرا یہ ذرا بولنا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو منع کیا کہ یہ کیا ہو گیا، تم اپنے آپ کو نیگیٹو لائن میں جا رہی ہو، اس لیے ہاں جی۔ تو وہ جو ہے نا، بس وہ کسی وجہ سے رہتے جا رہے تھے۔ ابھی بھی ہیں کچھ ایسے ہیں جو ذرا پراپر بیٹھ کے ٹاپکس کرنے والے ہیں۔ یہ تو ہم ذرا واک کر کے آتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، کر لیتے ہیں کہ لگے ہاں تو ہو جائے۔ دن میں پھر چل سو چل، موقع ملا نہ ملا والی بات ہے۔ تو جو چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، ہم 8 10 15 منٹ کے اندر اندر کر لیں، اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں۔ جی، لے پالک اڈاپٹڈ بچہ، جی، اس پہ اڈاپٹڈ بچہ جو ہے ہمارے پاکستان میں ابھی اس پہ کوئی لا کوئی نہیں ہے۔ لا کوئی نہیں ہے۔ لا کوئی نہیں ہے کہ قانونی طور پہ ہم اڈاپٹ کر سکیں، لیکن یہ چلتا ہے۔ تو اسلامی قانون میں بھی ہے، تو یہ الاؤڈ تو ہے، لیکن اس میں جو کمپلیکیشنز بھی آگے بتائی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ وراثت میں حصہ نہیں بنتا۔ اچھا اگر ٹھیک ہے۔ لے پالک آپ کے ساتھ رہتا رہ رہا ہے اور جب وفات ہو جاتی ہے، جو لے پالک کے پیرنٹس بنے ہوتے ہیں، اڈاپٹڈ پیرنٹس، تو وہ ان کی وراثت میں حصہ نہیں ہوتا۔ اس طرح بہن بھائیوں کی وراثت میں حصہ نہیں ہوتا، تو اس طرح وہ پھر رہ جاتا ہے، ایک ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن پاک میں یہ ہے کہ لے پالک کو آپ زندگی میں ہی کچھ دے دیں۔ جس نے آپ کے ساتھ ایک زندگی گزاری ہے، آپ کے مطابق اگر ایک کمی تھی تو وہ کمی پوری کی اس نے، جی، تو آپ اپنی زندگی میں ہی اس کو کچھ گفٹ کے طور پہ دے دیں۔ تو باقی جو ہمارے عدالتوں میں کیسز چلتے ہیں، کئی دفعہ یہ ہے، ایسا ہے، کیسز آئے ہیں کہ والدین نے ان بچوں کو اپنے شناختی کارڈ وغیرہ پہ ولدیت اپنے لکھوا دی۔ اچھا، تو اس کو اگر چیلنج نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی زندگی میں چینج نہیں کروایا، تو پھر کوئی اور ان کا بہن بھائی یا کوئی اور باہر کا بندہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ پھر اچھا عدالت ٹھیک کہتی ہے کہ نو، اگر اڈاپٹڈ پیرنٹس نے اس کے نام پہ لکھ دیا ہے اس کا پیرنٹس کا نام، تو پھر یہی سمجھا جائے گا۔ کیونکہ ٹائم لمٹ ایک ہے، تو اس ٹائم لمٹ میں اگر انہوں نے خود نہیں چینج کیا تو دیٹ از اٹ۔ تو ایک تو یہ اس کا پہلو ہے۔ دوسرا پہلو آ جاتا ہے محرم اور نامحرم ہونے کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ دونوں صورتوں میں، اگر جی، لڑکی ہے اڈاپٹڈ اور لڑکا ہے اڈاپٹڈ، تو اس صورت میں پھر قرآن کی جو احکامات ہیں، اسلام کے جو احکامات ہیں، وہ یہی ہیں کہ وہ اگر نامحرمیت، وہ ہمیشہ نامحرم ہی رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو انلیس کہ وہ شادی ہو جائے، تو اس میں بھی پھر ایک اینگل یہ آ جاتا ہے کہ اگر لے پالک اڈاپٹڈ بچہ ایسا تھا کہ اس نے اڈاپٹڈ پیرنٹس کا، ماں کا دودھ پی لیا، تو وہ پھر تو رضائی بھائی ہو گیا، رضائی وہ ہو رضائی گئی، بہن ہاں۔ ہو گئی، تو پھر وہ اس میں شادی وغیرہ میں نہیں ہو سکتے، شادی نہیں کر سکتے۔ تو اس میں کمپلیکیشنز ہیں۔ پاکستان میں قانون بننا چاہیے، باقی جگہوں پہ تو ہے، ملکوں میں ہے قانون، اور ہمارے ادھر بھی بننا چاہیے۔
اس سے یہ ہے کہ کم از کم ہم اس کو ریگولیٹ کر سکیں بالکل. کچھ چیزوں کو. باقی یہ محرمیت اور نامحرمیت تو یہ تو ایک آپس کے ان کے معاملات ہیں نا، دودھ پلایا کہ نہیں پلایا. اب بچہ اگر لیا ہی 5 سال کی عمر کا ہے، اڈاپٹ کیا ہے، تو اس میں تو ایسی بات نہیں آ سکتی. تو جنرلی جو میں نے کم از کم دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ اکثر اڈاپٹیڈ بچے جو ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان میں وہ ایموشنل ٹراما ہوتا ہے ان میں. وہ اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اب اڈاپٹ کر لیا بچہ، جی کر لیا. بے شک وہ 5 سال کی عمر میں کیا یا چھوٹی عمر میں کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جن اڈاپٹیڈ پیرنٹس نے اڈاپٹ کیا تھا، بچہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا بچہ ہو گیا، یا فرض کریں بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے کیا تھا، بیٹا ہو گیا، تو وہ پھر جو ایموشنز اینڈ ریلیشنز ہیں نا، اس میں پھر مسئلہ رہتا ہے. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیرنٹس اس جو اڈاپٹیڈ بچہ ہوتا ہے، اگر جب ان کا اپنا بچہ ہو جاتا ہے تو اس بچے کو بہت زیادہ محبت دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں رحمت برکت جی جی آئی، ہمارے گھر دونوں میں. طرف سے ہے نا، ہاں کچھ تو بہت کرتے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ اس بچے اس کو کو پھر نیگلیکٹ اگنور کرنا شروع کیا کر دیتے ہیں. جانا جی، شروع کر دیا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ بچہ خراب ہونا شروع ہو اور جاتا ہے. ایموشنلی اس ٹراما کی زندگی رائز ہو بچے جاتا ہے. کی خراب ہو جاتی ہے، جی نہ وہ ادھر کا رہتا ہے نہ وہ ادھر کا رہتا ہے بچہ بیچارہ. یہ چیزیں ساتھ ہیں. ایک پوائنٹ یہ ہے، اس کے بعد ایک پوائنٹ یہ ہے کہ پیرنٹس جو اڈاپٹ کرتے ہیں وہ تو پھر بہت محبت کے ساتھ کرتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، وہ لاڈ پیار سارا دیتے ہیں، بہت اچھی طرح پالتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اور وہ بچہ بھی صحیح چل رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر ہمارے ارد گرد جو ان سے کریکٹرز ہوتے ہیں، وہ فرینڈس کی صورت میں ہے، رشتہ دار کی صورت میں ہے، وہ اس کے کان میں یہ ڈالنا شروع کرتے ہیں، یہ تو تمہارے ماں باپ نہیں ہیں، انہوں نے تمہیں اڈاپٹ کیا ہے، تم اڈاپٹیڈ ہو. اور جب ایک دم سے اس بچے کو یہ پتہ چلتا ہے تو وہ اس کے لیے شاکنگ ہوتا ہے. وہ چیز بھی اس کی پرسنالٹی پہ اثر کرتی ہے. اثر کچھ کرتی ہے، بچے جو ان لیکن سے یہ ہیں وہ پھر اس کو یہی بات پازیٹیو آ میں جاتی ہے نا کر وہیں لیتے ہیں، پہ کچھ اس کو وہ کر کہ لیتے یہ ہیں. کیس ٹو کیس بیسس ہے نا. ہاں وہی میں ہم آپ نے سے بات کرنی ہے جنرلی، اگر تو کوئی ایشو آیا ہے اس کو ہم بات کریں نا. نہیں میں کہنا یہ ہم لگی ہوں ابھی کہ اس جنرلی میں بات کریں گے یہ کہ اس میں مسائل ہیں. پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ ریاست کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس پہ ایک پراپر وہ قانون سازی ہونی چاہیے، کیونکہ اشارے ہیں اسلامی قانون میں کہ ایسا ایسا ہونا چاہیے. تو وہ ہم ریگولیٹ کرنے کے لیے اس پہ قانون بننا چاہیے. باقی یہ دیکھیں پلس اینڈ مائنس تو ہر چیز کے. نہیں وہ آپ نے قانون کی بات کر لی نا، اب میں دوسری سے بات اس میں کر رہی ہوں کہ میرا ایک اوپینین یہ جی ہے جی جو بچے اڈاپٹ کرتے ہیں، کہ جیسے جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جب وہ تھوڑی سی سمجھدار کی ایج میں آتے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ان کو وہ لے کے اعتماد میں لے کے شروع بہت سے ہی بتا محبت دینا کے چاہیے. ساتھ نا خود ہی طریقے کے ساتھ بتا دیں، تاکہ جب ارد گرد کے کریکٹر اپنے انداز میں بتائے تو بچے کے ذہن پہ اثر نہ ہو، تو آپ بہت محبت پیار سے اس کو کر دیں، تاکہ جس مقصد کے لیے انہوں نے بچے کو لیا ہوتا ہے ان کا وہ محبت کا ماحول خراب نہ ہو. تو باقی قانون تو جو قانون ہے سو ہے، ہر چیز میں مختلف پہلو نکل آتے ہیں نا. بالکل وہ تو ہے، ہر کیس کا فرق ہے. بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ابھی ہم تو جنرل ابھی بات کر رہے ہیں نا، جنرلی یہ ہونا چاہیے اور ایسا ہوتا ہے، ہو رہا ہے کہ مسائل ہیں، مسائل بھی ہیں اور کہیں مسائل نہیں بھی ہیں. تو یہ تو اپنے بیہیویئر پہ ہے بندے کے. صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. وہ تو دیکھیں موویز میں بھی یہی آتا ہے. جو پاکستان میں بھی جب بنتی تھیں تو کئی لے پالک کے بارے میں موویز بنی تھیں، ان کے مسائل اجاگر ہوئے تھے. انگلش موویز میں چونکہ اس علاقے ان کے قوانین میں اڈاپٹیڈ کا پوزیشن ہے، سچویشن ہے، تو انہوں نے وہ موویز میں اپنے یہ مسائل دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے. اسی طرح جیسے آپ نے بات کی کہ اسکول میں بچوں نے بات کر دی جی بالکل کہ یہ تو آپ اب بہن بھائی بن رہے ہو تو آپ تو ہو ہی نہیں، یہ تو اڈاپٹیڈ ہے، یا انہیریٹنس میں آپ کا حصہ نہیں ہے، آپ تو اڈاپٹیڈ ہو. اس طریقے سے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ شروع سے ہی ٹیکل ہونے چاہیے. ہاں جی شروع سے کر لینی چاہیے، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، یہ چھوٹا سا ٹاپک آج ہم نے ڈسکس کیا ہے، کیونکہ اس پہ مجھ سے پوچھا کیا تھا، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چھوٹا سا شارٹ وے میں ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ باس. تو پھر ہمیشہ کی طرح ناشتے کی تیاری، ناشتے آفس کے کی لیے تیاری، کام کاج، مزدوری، اللہ تعالیٰ
سب کو اپنے مان میں رکھے، جنہوں نے گھروں سے کام کاج کے لیے جانا ہے خیر سے جائیں، خیر سے آئیں، اللہ رزق میں برکت ڈالے، نظر سے بچائے، زندگی میں آسانیاں کرے، بچوں کو کامیاب کرے، سب کو، ہمارے بچوں کو اللہ بری نظر سے بچائے، ان کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ سارے بچے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک سلامت رکھے۔ گپ شپ آمنہ خان کے ساتھ اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر پلیز ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔